الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں تراویح رات کو ساتویں تراویح کے اندر جو منزل پڑھی گئی وہ 8ویں پارے کے نصف سے لے کر 9ویں پارے کے ثلث کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ یہ سارا بیان سورہ اعراف پر مبنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے۔ اس میں 24 رکوع 206 آیات ہیں۔ چونکہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیانی علاقے میں ہوں گے، جس کو اعراف کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا زمانہ نزول سورہ انعام کا ہے۔ یہ آخری مکی سورتوں میں سے ہے۔ مضمون کے لحاظ سے سورہ انعام اور سورہ اعراف کا تعلق ظاہر ہے کہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کا موضوع زیر بحث ہے، اور یہاں پر نبوت کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے بعد نبوت کا ذکر لازم ہے۔ نظارہ قدرت سے انسان جس توحید پر پہنچ سکتا ہے وہ محض خشک عقیدہ ہے، مگر نبوت جس توحید پر لا کھڑا کرتی ہے وہ ایک شجر ثمردار ہے۔ سورہ الانعام میں مخاطبوں کو خدا کے فرستادہ پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا گیا ہے، لیکن اس دعوت میں انداز، تنبیہ اور ڈراوے کا رنگ زیادہ نمایاں پایا جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ اہل مکہ مخاطب ہیں انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا ہے، اور ان کی گراں کوشی، ہٹ دھرمی اور مخالفانہ ضد اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ عنقریب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے مخاطبت بند کر کے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے والا ہے۔ اس لیے تفہیمی انداز میں رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے ایسی ہی روش پہلی قومیں بھی اختیار کر چکی ہیں اور برا انجام بھی دیکھ چکی ہیں۔ سورت کے آخری حصہ میں دعوت کا رخ اہل کتاب کی طرف ہو گیا ہے، اور ایک جگہ دنیا کے لوگوں سے عام خطاب بھی کیا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرت قریب ہے۔ سورت کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکمت تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں اور چیرہ دستیوں کے مقابلے میں صبر و ضبط سے کام لیں، اور جذبات کے ہیجان میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ لگو، قرآن کی پیروی کرو۔ قیامت میں ان لوگوں سے باز پرس ضرور ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں لوگوں کی طرف سے کیا جواب ملا۔ لوگوں کو قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ پھر ارشاد ہے، اے لوگوں، تمہیں زمین میں سب اختیار دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے وقت تم کو فرشتوں سے سجدہ کرا کے عزت بخشی، تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا گیا، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اے بنی آدم، اللہ کی مقرر کردہ حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے ہوں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے لباس کے متعلق بھی احکام نازل فرمائے ہیں، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ جن اعضاء کو اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے دیکھنے کا حرام فرمایا ہے ان کو چھپانا لازمی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کا نام لے کر کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہوئی ہے یا نہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا، لیکن نیک اعمال لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہیں۔ اے لوگو، تم اللہ کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کا ذکر فرمایا ہے، اور لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے جو مختلف عذاب نازل ہوئے
ان کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول کریں اور ہدایت پا جائیں۔ ان عبرت انگیز واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ ہم نے روز ازل تمام انسانی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک عہد لیا تھا اور ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا یہ لوگ اب اس عہد کو، اس وعدے کو بھول گئے ہیں جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ پھر فرمایا، نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر لٹکتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر اور مجنون کہیں تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ تو یہ فرما دیں کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو میری بات مانیں گے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی، مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر و ضبط سے کریں تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیں اور جاہلوں سے نہ الجھیں۔ پھر فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے رب کو صبح اور شام کو یاد کیا کرو اور خوف کے ساتھ دل ہی دل میں بھی یاد کیا کرو اور بلند آواز کے ساتھ بھی اس اللہ کو یاد کیا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تعلق کو رمضان کے ساتھ مضبوط کرے، رمضان اور قرآن کے سائے میں ہمیں روزے رکھنے اور روزہ کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔